لیڈیز اینڈ جینٹلمین السلام علیکم۔ میں ایک جو باتیں کی گئی ہیں پاسٹ میں سیف الرحمان خان نیازی صاحب اور اداروں کے متعلق، میرا خیال یہ کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ میں تھوڑا سا اس چیز کے اوپر روشنی ڈالوں۔ میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ یوٹیوبرز نے جہاں جہاں جو نیگیٹیوٹی پھیلانی تھی یوٹیوب بھری پڑی ہے، ٹھیک ہے، کیا الفاظ استعمال کیے گئے اداروں کے لیے؟ ادھر سے کہتے ہیں ہمارے قابل احترام ادارے، لیکن ان کے لیے کیا کیا لفظ یوز کیے گئے وہ سوشل میڈیا ان تمام چیزوں سے بھرا پڑا ہے کہ جی ایس سی سی پی کو پتہ نہیں کیا دیا گیا، نیب کو پتہ نہیں کیا دیا گیا۔ ساری باتوں کو چھوڑ دیں، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی نہیں بخشا، انہوں نے یہاں تک کے الفاظ یوز کیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ کورٹ کو پیسے دے کے ڈیٹس ایکسٹینڈ کرائی جا رہی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ اب بھی ہمارے دوستوں کی آنکھیں کھلنی چاہیے، دوست اور دشمن کی پہچان ان کو ہونی چاہیے۔ میرا آج ایک سوال ہے ان تمام یوٹیوبرز بھائیوں سے، ان تمام سوشل میڈیا پہ نیگیٹیوٹی پھیلا کے اداروں کو بدنام کرنے والے لوگوں سے، مجھے یہ بتا دیں کہ سیف الرحمان خان نیازی نے اگر پیسہ دیا، اور اگر پیسہ دیا ہوتا تو کیا ایس سی سی پی نے ماشاءاللہ بقول آپ کے بڑا کچھ دیا گیا، بڑا کچھ لے کے تو انہوں نے 4 ارب روپے کا فائن کرنا تھا؟ اب آگے آ جاتے ہیں، اداروں کو کتنا بدنام کیا گیا۔ اور میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ ہمارے جو قومی ادارے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ وہ بہت ساری ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے، لیکن ان لوگوں نے ہمیشہ ان کو بدنام کیا۔ اب مجھے صرف ایک چیز کا جواب دے دیں، جس طریقے سے کمانڈو ایکشن کیا گیا، حتیٰ کہ انہوں نے پتہ نہیں ان کو کیا ہوا، وہ کیوں اتنے ایکسٹریم پہ گئے کہ ان سے ایک بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی اور جس کی ان کو سزا بھی بھگتنا پڑ سکتی ہے۔ اس سے بڑی اور کیا سزا ہوگی کہ چیف جسٹس نے سب کو بلا لیا، میڈیا نے بال ٹو بال کمنٹری کی، تو پھر اس کے بعد پیچھے کیا بچتا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے ادارے کرپٹ ہوتے، واقعی جس طریقے سے یوٹیوبرز نے ان کو بدنام کیا اور اب بھی بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کیا انہوں نے اتنا بڑا ایکشن کرنا تھا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ پھر انڈر دی ٹیبل جو ہے وہ ڈیل ہو جانی تھی۔ تو خدا را اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہمارے ادارے جو مرضی کر لیں، جو مرضی کہہ لیں، دے آر ناٹ کرپٹ، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اگر وہ کرپٹ ہوتے تو پتہ نہیں اب تک کیا سے کیا ہو چکا ہوتا، کسی کو کانوں کان خبر ہی نہیں ہونی تھی۔ سیکنڈ، جو دوست سیف الرحمان خان نیازی کو بھی یہ مشورے دیتے ہیں اور افواہیں کون پھیلاتے ہیں؟ یوٹیوبرز۔ اور یار کچھ نہیں ہوتا، پاکستان ہے، انڈر دی ٹیبل بس ڈیل مارو، ان سے جان چھڑاؤ اپنی۔ وہ ایک ہی بات کرتا ہے کہ میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں، میں ان کی امانتوں کی بنیاد پہ کوئی ڈیل نہیں مار سکتا ہوں۔ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ میں نے کیا کیا، میں نے اگر کوئی غلط کیا تو مجھے بتا دیں۔ اور آخری بات، یہاں پہ اصل ایشو کیا ہوگا؟ اصل ایشو بننا کیا ہے؟ اور کچھ بھی نہیں ہے، الحمدللہ۔ اب چونکہ کیس اس فیز میں انٹر ہو گیا ہے کہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ دونوں فریقین، سیف صاحب اور نیب، یہ ڈیفینیٹلی یہ کوآپریٹ کریں گے۔ نیب جب سیف الرحمان خان نیازی صاحب کو بلائے گا وہ پیش ہوں گے، نیب جب ان سے جو انفارمیشن لینا چاہے گا سیف الرحمان خان نیازی صاحب ان کو دیں گے۔ بٹ ایشو ہے کیا؟ میری آج بھی گورنمنٹ آف پاکستان سے، میری آج بھی سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ گزارش ہے، مؤدبانہ گزارش ہے کہ خدا را
اگر ہم نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے، جیسا کہ میڈیا اور یوٹیوبر اور سوشل میڈیا، پتہ ان کو کسی چیز کے بارے میں ہوتا نہیں ہے، وہ اس کو مضاربہ کا سکینڈل بنا کے پیش کر رہے ہیں تاکہ ججز کا ایک مائنڈ بنے، اوہو اچھا یہ بھی وہ مضاربہ طرز کا کیس ہے۔ ایسا ہرگز 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 نہیں ہے۔ مضاربہ از اے ڈفرنٹ تھنگ اینڈ نیٹ ورک مارکیٹنگ از اے ڈفرنٹ تھنگ۔ تو خدا را ہمارے اس ریجن میں، پورے ریجن میں صرف اور صرف ہم پیچھے واحد ایک ایسا ملک رہ گئے ہیں، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، ہماری سراؤنڈنگ میں جتنے بھی ممالک ہیں ان کے پاس انہوں نے قوانین بنا لیے ہیں، ریگولیٹری اتھارٹیز بنا لی ہیں نیٹ ورک مارکیٹنگ انڈسٹری کے لیے۔ سو دس از دا ٹائم۔ ادروائز اگر ہم نے ریگولیٹری اتھارٹی نہ بنائی تو پھر ایسا کچھ ہی ہوتا رہے گا۔ ایس سی سی پی نے صرف ایک نوٹس جاری کرنا کہ دس از اللیگل۔ ایس سی سی پی کبھی نہیں یہ کہے گی کہ واٹ از دا ڈیفینیشن آف لیگل۔ ایشو یہ ہے، پھر ایسے ہی ہوگا، سکیمرز آئیں گے، 2 نمبر کمپنی آئیں گی، ویب سائٹ آئیں گی، ششکے ہوں گے، پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا، اور دنیا جس طریقے سے پہلے لٹتی رہی، برباد ہوتی رہی، اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ تو میری ونس اگین ایک اپیل ہوگی، ایک درخواست ہوگی گورنمنٹ آف پاکستان سے، تمام ارباب اقتدار اور ارباب اختیار دونوں کے ساتھ، کہ خدارا یہ وقت ہے اب بھی کوئی ریگولیٹری اتھارٹی بنا لیں، پاکستانی کمپنیوں کو بھی اس طریقے سے کام کرنے دیں جس طریقے سے سکیمر کمپنی صرف ویب سائٹ کی صورت میں پاکستان میں آتی ہیں، ان کا وجود کوئی نہیں ہوتا۔ ایس سی سی پی صرف ایک وارننگ دیتی ہے، اس کے علاوہ کبھی کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ لوٹ مار ہوتی ہے، منی لانڈرنگ ہوتی ہے، پیسہ 100% پاکستان سے باہر جا رہا ہوتا ہے۔ تو خدارا آپ لوگ بھی ذرا اس چیز کو دیکھیں کہ پہلی دفعہ پاکستان کی نیٹ ورک مارکیٹنگ انڈسٹری میں سی او پاکستان کے اندر موجود ہے۔ ای سی ایل میں اس کا نام 13 اپریل کو آیا، کیسز اس کے اوپر پچھلے سال نومبر میں ہوئے، اس نے کہا میں نہیں بھاگوں گا۔ اب تو ادارے بھی اپنے منہ سے مان رہے ہیں نا، وہ سچ بول رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اگر ہم ان کی اس بات کو مان لیتے ہیں، اگر باقی چیزوں کو اگر ہم سچ مان رہے ہیں تو پھر اس چیز کو بھی تو مان لینا کہ سچ کے وہ یہ بھی تو مان رہے ہیں کہ اس کی بھائی اربوں روپے کی پراپرٹیز ہیں پاکستان میں، تو اس کے سٹیکس تو پاکستان میں ہے، سی او پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے سٹیکس پاکستان میں ہیں۔ اگر اس کو کوئی قانونی رستہ دیا جائے کہ اوکے دیز آر دا لاز، انڈر دیز لاز، جو یہ کہتے ہیں نا مضاربہ کا لائسنس لے لیں، فلانا لائسنس لے لیں، او بھائی پہلے پڑھ تو لو وہ کیا چیز ہے۔ آپ جسے کہتے ہیں کہ وہ حساب وہی ہے کہ کھوتے، گھوڑے اور خچر کی کوئی تمیز تو کرے نا، پہلے سمجھے تو صحیح یہ کس طرح کا بزنس ہے۔ اس کے لیے لاز بنانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے انشاءاللہ ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ پاکستان میں اس کا قانون بن جائے۔ خدا کرے کہ یہی کیس گورنمنٹ آف پاکستان کی آنکھیں کھول دے، ان کو آئیڈیا ہو کہ یہی لیٹ سپوز یہی سیف الرحمان خان نیازی پاکستان سے باہر بیٹھا ہوتا، پاکستان میں وہ اس کا ایک سنگل بینک اکاؤنٹ ہی نہ ہوتا، وہ وہاں سے بیٹھ کے ویب سائٹ کے ذریعے وہ وہاں پاکستان سے باہر پیسہ منگاتا، تو کیا آج آپ اس کے خلاف ایکشن لینے کے قابل ہوتے؟ اس کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ پاکستان میں بیٹھ کے کام کر رہا ہے۔ میری بات شاید تھوڑی سی تلخ ہوگی، لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ اگر پاکستانیوں کو یہ حق نہ دیا گیا تو پھر باہر والے جو ہیں، فارنر کمپنیز جو ہیں، سکیمرز جو ہیں، وہ اسی طریقے سے آئیں گے، لوٹ مار کرتے جائیں گے۔ تو خدارا 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 عوام کو لٹنے سے اگر آپ نے بچانا ہے تو نیٹ ورک مارکیٹنگ کے لیے آپ کو ایک کرائیٹیریا ڈیزائن کرنا ہوگا۔ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ جسے کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو اٹھا لیں، انہی پہ ہی مکھی پہ مکھی مار دیں نا، لیکن کوئی ریگولیرٹی ضرور بنائیں۔ اگر یہ ریگولیٹری اتھارٹی بنے گی تو ڈیفینیٹلی ملک کے اندر لوگ بھی محفوظ رہیں گے، لوگوں کو روزگار بھی ملے گا، اور جب روزگار ملے گا، لا فل جب وہ روزگار ہوگا تو لوگ
صرف خود نہیں کمائیں گے، گورنمنٹ آف پاکستان کو ٹیکسز بھی جائیں گے. تو یہ میری ایک مؤدبانہ گزارش ہے. تھینک یو ویری مچ.